زیاد بن ارقم ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، اور ابن زیاد امام حسین کے رکھے ہوئے سر مبارک پر آپ کے لبوں پر وہ چھڑی مار رہا تھا۔ تو زیاد بن ارقم نے کہا، گستاخ، کچھ خیال کر، میں نے اپنی ان آنکھوں سے جناب رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ ان مبارک ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، آپ یہاں پر بوسہ دیا کرتے تھے، آپ ان سے پیار کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے کچھ خیال کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جناب رسول اللہ اپنے مبارک ہونٹ رکھا کرتے تھے، اور تو گستاخ، تو لعنت کا مستحق، اور تو دنیا کا ذلیل ترین انسان اس جگہ پر جہاں پر جناب رسول اللہ نے چوما ہے اپنے ڈنڈے سے مار رہے ہیں۔ تو زیاد بن ارقم نے اسے ٹوکا، لیکن آخر جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں نا تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم مہلت دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس پر بادشاہت، امارت، حکومت کا غرور تھا، اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں، اور غصے میں آ کر حضرت زیاد بن ارقم کو اپنے دربار سے باہر نکلوا دی۔ تو یہ اس شخص کا کردار ہے، اور اسی نے حکم دیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کرنے کا۔ تو ہم سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، امیر تھا، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے صرف 5 سال کے بعد، زیادہ عرصہ یہ دنیا میں زندہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف سزاؤں کے ساتھ ان کو دنیا کے اندر پکڑا۔ صرف 5 سالوں کے بعد جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، یا اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، یا کچھ بھی خوشی کا اظہار کیا تھا، 5 سالوں کے بعد مختار سقفی اٹھا، اور یہی عبید اللہ بن زیاد اس کے سامنے بھاگا، اس کے سپاہی لائے، پکڑ کے اس کو قتل کیا، اس کا سر کاٹا اور کاٹ کر اپنے سامنے رکھا، کوفہ کے لوگوں کو بلایا، لوگ دیکھنے لگے۔ فرمایا لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے سارے سروں کو دیکھا، اور سروں میں سے عبید اللہ بن زیاد کا سر ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کر وہ سانپ اس کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے نتنوں سے نکلا، اور پھر دوبارہ ناک کے نتنے سے گھسا، منہ سے نکلا۔ لوگوں نے دیکھا، جا آجا لوگ کہتے رہے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہوا۔ پھر لوگ آپس میں دیکھنے لگے جیسے سر پڑے ہوں، وہ لوگ پڑے ہوں جنہوں نے قتل کیا، تو لوگ تو اکٹھے ہوں گے۔ دوبارہ دیکھا، وہ سانپ پھر آیا، دوبارہ سے اس کے ناک کے اندر گھسا، پھر اس کے منہ سے نکلا۔ یعنی اللہ نے دنیا پر دکھایا کہ جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھ ذرہ برابر بھی کچھ نہ کچھ بھی ظلم میں حصہ لیا، حکم دیا، جو کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو دنیا میں دکھائی۔ اور یہ وہی ملعون تھا جو امام حسین کے مبارک لبوں پر اپنی چھڑی مار رہا تھا، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اس طرح رسوا کیا۔ تو یہ سب سے پہلا شخص جس پہ ہم نے بات کی کہ اللہ نے اس کا اس طرح برے طریقے سے مزید ایسے خوبصورت اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جمعہ کی آواز کو فالو کریں۔